انہوں نے فرمایا کہ ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو 1 سال تک نئے کپڑے نہیں بناتے، کیا حکم شرع ہے؟ ان کی والدہ کا انتقال ہوا، پہلے تو ان کی والدہ محترمہ کے لیے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حتمی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ بتقاضائے بشریت اگر کوئی خطائیں سرزد ہوئی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دیکھیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بالکل واضح تعلیم دی ہے کہ کسی عورت کے لیے یہ حلال نہیں جو اللہ تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ ہاں، وہ اپنے شوہر کی وفات پر 4 ماہ 10 دن سوگ منائے گی۔ سوگ کا مطلب ہوتا ہے غم کا اظہار کرنا۔ ایک ہوتا ہے احساس غم، ایک ہوتا ہے اظہار غم۔ احساس غم تو ساری زندگی ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی گرفت نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کوئی شہید ہوئے ہیں، یہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو بہت غمگین ہوئے اور کافی عرصے تک اس غم کو محسوس کیا جاتا رہا۔ اور ایک ہوتا ہے اظہار غم۔ اظہار غم کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خوشی کی تمام چیزیں ترک کر دے، زینت ترک کر دے، کھانا پینا چھوڑ دے، نئے کپڑے بنانا چھوڑ دے، اس کو اظہار غم کہتے ہیں۔ سوگ کا مطلب اظہار غم ہوتا ہے۔ اگرچہ اس میں سرکار نے ایک عورت کا ذکر کیا، لیکن علماء نے فرمایا حکم عام ہے کہ کسی کی بھی وفات ہو جائے، صرف بیوی اپنے شوہر کی موت پر 4 ماہ 10 دن تک سوگ کرے گی، یعنی اظہار غم۔ باقی کسی کی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں۔ 3 دن تک آپ کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو سب کچھ کرنا ہوگا۔ اگر ایک ہوتا ہے وہی جیسے احساس غم، وہ چاہے سالہ سال چلتا رہے کوئی بات نہیں، لیکن اگر 3 دن کے بعد آپ نے کیا کہ اب چولہا نہیں جلے گا، نئے کپڑے نہیں بنیں گے، جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ اگر رمضان میں اس سے پہلے کسی کا وصال ہو جائے تو جو آنے والی عید ہے اس میں نئے کپڑے نہیں بناتے، بلکہ گھر میں آ کے لوگ تعزیت کرتے ہیں۔ ناراض مت ہوئیے گا، یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے نزدیک ہے، کیونکہ جب آپ کے نبی نے منع فرما دیا تو نبی کے قول کی مخالفت آپ کی برادریوں کی رسم و رواج، آپ کے معاشرے کا رسم و رواج میرے سرکار کے فرمان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ گناہ کو ختم کریں، یہ بدعت عظیمہ ہے جو ہمارے گھروں میں رائج ہو گئی ہے، اور اسی قسم کی بدعتوں کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ایسا کوئی بھی خاندانی رسم و رواج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارکہ کی صریح مخالفت کرتا ہو، بالکل واضح طور پہ مخالف ہو، اس پہ عمل کرنا یہ گناہ ہوتا ہے، حرام کے نزدیک ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ اس رسم کو ختم کریں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خاندان والوں کو بڑے پیارے انداز سے، چاہے ہمارا کلپ سنوا دیں یا ویسی پیار محبت سے سمجھائیں، جو نہ مانے اس سے لڑیں نہیں، پیار سے سمجھائیں۔ نہیں مانتا، ٹھیک ہے بھائی، آپ کی مرضی ہے، لیکن اپنی فیملی کے اندر آپ ہرگز ان بدعتوں کو رائج نہ ہونے دیں۔ اگر آپ کے فرض کر لیں جیسے والدہ کا انتقال ہوا، 3 دن گزر گئے، چاہے مطلب عید آ رہی ہو، بقرہ عید، آپ اس میں بالکل خوشیوں کا اظہار کریں، اپنے بچوں کو نئے کپڑے بنوائیں۔ اب لوگ آپ کو کہیں گے یار تمہیں شرم نہیں آتی، دیکھو تمہاری والدہ فوت ہوئی، پورا خاندان تھو تھو کر رہا ہے، یہ بھی کہتے ہو تھو تھو کر رہا ہے، یعنی نبی کریم کی مخالفت پر کوئی تھو تھو نہیں کر رہا، لیکن ہماری بنائی ہوئی بدعتوں اور قرآن و حدیث کے مخالف عمل پر سارے تھو تھو کر رہے ہیں۔ غور کیجئے کہ نبی کے قول کے اوپر عمل کرے تو آدمی لائق تھو تھو ہو جائے، اور ان کے خلاف جائیں تو واہ سبحان اللہ تم نے برادری والوں کے ساتھ دیا ہے۔ یہ راستہ میں کہاں لے کر جائے گا؟ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف؟ تو اگر کوئی ایسا کر بھی رہا ہے، آپ بالکل دنیا والوں کی پرواہ نہ کریں، اپنی پرواہ کریں، اپنے نبی کا کہنا مانیں، انشاءاللہ آخرت میں سرخرو رہیں گے۔